جس طرح سے اناؤنس کیا گیا، کیا اتنا ہی آسان ہوگا ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی؟ دیکھیں اب بنیادی طور پہ یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ غیر ملکی یہاں سے نکل جائیں، یہ اشارہ ہے افغان شہریوں کی جانب، اور تو یہاں پہ امریکنز اور یا اسکینڈینیویا کے کوئی لوگ تو یہاں پہ رہتے نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو افغان شہری ہیں ان کو اپنے ملک واپس جانا پڑے گا۔ اب یہ کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا، دیکھیں اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل رہ رہے ہیں، اور جس طرح ایک طرح سے مورل پینک، ہاں بالکل، ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے، اسی طرح جس طرح بہت سارے پاکستانی جو برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ وہاں پہ پیدا ہوئے، نسل در نسل رہ رہے ہیں، تو وہ ادھر کی شہریت بھی ان کے پاس ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں صاحب نے ایک دفعہ یہ ذکر بھی کیا تھا کہ جو لوگ عرصہ دراز سے یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ پاکستان کی شہریت بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ پاکستان کی شہریت اپلائی کر لیں گے تو پھر وہ سسٹم کے اندر آ جائیں گے، تو وہ آپشن بھی تھا۔ اب کیا ان سب کو یہاں سے نکالا جا سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ہی آسان ہوگا۔ ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے، اور دوسرا یہ ایک طرح سے جو پبلک اینیمی کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، کہ جیسے غیر ملکی ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں، افغان شہری سب کچھ کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ 24 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کی مدد کے بغیر کوئی بھی بندہ یہاں پہ آکے غلط کام نہیں کر سکتا۔ افغان شہری تو ایران میں بھی رہ رہے ہیں، بھارت میں بھی رہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں؟ پاکستان میں سمگلنگ ہوتی ہے، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ کیا وہ ہمارے اداروں کی، کسٹم کے، اس کے علاوہ پورٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک ہم اپنے سسٹمز کو بہتر نہیں کریں گے تب تک اس طرح کی جتنی مرضی ہم باتیں کرتے رہیں۔ اب یہ جو لوگ آئے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے آ کے یہاں پہ جائیدادیں بھی خرید لیں، جنہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے کارڈز بھی، شناختی کارڈ بھی بنوا لیے، سسٹم کے اندر بھی وہ آگے، تو وہ کس طرح آئے؟ تو اچانک جب تک آپ ان لوگوں کو روٹ آؤٹ نہیں کریں گے جن لوگوں نے سہولت کاری کی ہے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا۔ باقی ہاں، جو پاکستان کا کنسرن ہے، پاکستان کی حکومت کا کنسرن ہے، وہ بالکل جائز کنسرن ہے۔ کوئی بھی جو ریاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، آرمی چیف نے بھی وہاں پہ بات کی کہ پاکستان کا ہر شہری، اس کا جان، مال، عزت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو اس سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ تو حکومت ضرور کرے یہ جو بھی اقدامات وہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں۔ کیا کیس جو ڈریگ ہو رہا ہے اس سے سپریم کورٹ میں تقسیم کا تاثر ابھر نہیں رہا؟ دیکھیں obviously جو بھی پٹیشنز ہیں وہاں پہ وکلا نے اپنے دلائل دینے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لائیو جو ٹرانسمیشن دکھائی گئی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام بھی دیکھ سکیں کہ یہ کیس کس طریقے سے چل رہا ہے اور کیسے انصاف ہو رہا ہے۔ اس میں جو میرے لیے، دیکھیں ٹو بی آنسٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ ہم زیادہ سننا چاہتے ہیں کہ وکلا دلائل دیں، اور پھر ہم نے عام تاثر عوام کے اندر تو یہی ہے کہ وکیل دلائل دیتے ہیں، دونوں سائیڈوں کے وکیل اپنا اپنا موقف، اپنا اپنا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جج صاحبان اس کے اوپر فیصلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو بولنے نہیں دیا جاتا، جو ہی وکیل بولتا ہے فوراً ہی کوئی معزز جج صاحب ان کو روک دیتے ہیں۔ کیونکہ جج بھی کبھی وکیل تھا، جیسے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ وہی نا، مطلب کہ کبھی آپ بولنے دیں تاکہ ہمیں ان کے دیکھیں، اگر ہم وکلا کے دلائل سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مقدمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فوراً انہیں کہا جاتا ہے کہ جی وکلا صاحبان کو کہ آپ ادھر تک محدود ہو جائیں، اس نقطے تک محدود ہو جائیں، وہ بات نہ کریں، یہ بات نہ کریں۔ خود جج صاحبان جو ہیں وہ مارشاء اللہ سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے رہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید کوئی مارشاء اللہ کے خلاف پٹیشن آئی ہوئی ہے۔ آج دیکھیں جو پٹیشن ہے، مجھے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے بڑی خوشی ہوئی جسٹس منیب اختر صاحب کو سن کے۔ یقین کیجئے کہ ان کے جو قانون کے اوپر انہوں نے جو نکات اٹھائے، اس سے کیس سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ لیجسلیٹو کمپیٹنس یہاں پہ تھی یا نہیں تھی، اصل مقدمہ کیا ہے۔ یہ کوئی عدلیہ ورسز پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی چیف جسٹس کے اختیارات ورسز پارلیمنٹ نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا وہ جو قانون بنایا گیا، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، وہ اس کے اوپر وہاں پہ بحث ہو رہی ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے۔ اگر آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آئین اجازت نہیں دیتا تو پھر پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے اس آئین کے تحت چلتی ہے، یہاں پہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو سب پہ لاگو ہوتا ہے۔
تو کیا ایک عام قانون سازی کے ذریعے اس طریقے سے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک مقدمہ ہے۔ دوسرا، مجھے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اب اس کا جو بھی کیس کا فیصلہ آئے گا، معزز عدالت جو مناسب سمجھے گی وہ اس حوالے سے فیصلہ دے گی، لیکن بہتر ہوگا کہ کم از کم وکیلوں کو تھوڑا بولنے دیا جائے۔ جو لوگ یہ سن رہے تھے آج کی لائیو سماعت، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ پہ چلے جائیں، برطانوی سپریم کورٹ کی بہت ساری ویڈیوز وہاں پہ پڑی ہیں، وہاں پہ بھی سماعت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ وکیل کتنا بولتے ہیں اور جج صاحبان کتنا بولتے ہیں۔ یہاں پہ تو ایسا تاثر ملتا ہے، جس طرح آپ نے کوسچن کیا کہ جیسے کوئی تقسیم ہے، اور اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ جیسے جج صاحبان آرگیومنٹس دے رہے ہیں اور وہ آگے سے آرگیومنٹس کی نفی کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے تو آرگیومنٹ آگے سے نہیں دینا نا، وکلا نے آرگیومنٹ دینا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ ہر کسی نے اپنا اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری یہ پرسیپشن درست نہ ہو، لیکن تاثر یہ جاتا ہے۔ پر ہمیں پوری یقین بھی ہے اور پوری امید بھی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق معزز عدالت جو مناسب سمجھے گی وہ فیصلہ وہ دیں گے۔